نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اس کے علاوہ معیار حق قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی تعریف کی، اور اس کے علاوہ نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان کی شان کو واضح کیا، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا ہم سب کے اوپر جو ہے ضروری ہے، واجب ہے۔ در حقیقت ان کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ شریعت کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ پوری کی پوری شریعت دین جو ہے ہم تک نقل ہو کر کے انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے۔ اگر انہی کی تنقیص کی جانے لگے، انہی کے اوپر لان تان کیا جانے لگے، اور انہی کی عزت و ناموس پر اگر انگلی اٹھائی جانے لگے تو پھر شریعت جو ہے وہ شریعت کا علم جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مشاجرات صحابہ بیان کرنے کا آج کے وقت میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، اور اسی مشاجرات صحابہ کی آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر لان تان کیا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور نوجوان طبقہ انہی کے پیچھے جو ہے پڑھ کر کے اپنے دین و ایمان کو خراب کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جہنم کا بھی فیصلہ فرمائے گا، اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابن سیرین کے حوالے سے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تو میں نے دیکھا ایک آدمی طواف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا تو غور کر کیا کہہ رہا ہے، اور کون سا ایسا گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی نا امیدی کی باتیں کر رہا اور ایسا مایوس ہے، ایسی مایوسی کی باتیں کر رہا ہے، اتنا نا امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا کون سا جرم ہو گیا ہے تجھ سے؟ وہ کہتا ہے کہ سنو، معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ برپا ہوا تو میں بھی باغیوں کے کہنے میں آ گیا، اور میں نے یہ جو ہے عہد کیا کہ جب کبھی بھی مجھے زندگی میں موقع ملے گا تو میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ ماروں گا۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ ارادہ کیا، اور کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں، ان کی زندگی میں مجھے یہ موقع تو نہیں ملا، البتہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو انہیں جب کفن پہنا کر کے ان کے کمرے میں رکھا گیا، تو کفنانے کے بعد جب کمرے میں رکھا گیا تو لوگ آخری دیدار کرنے کے لیے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے باری باری آنے لگے، تو میں بھی گیا ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، مجھے موقع مل گیا اور میں نے ان کے چہرے سے جو ہے کفن ہٹایا اور میں نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اور پھر کہتا ہے کہ اسی وقت میرا ہاتھ جو ہے بالکل سے سوکھ گیا، اسی وقت میرا ہاتھ سوکھ گیا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بدبخت کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایک گستاخ صحابی کے تعلق سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو جو لوگ بھی آج مشاجرات صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ در حقیقت یہ دشمنوں کے اعلی کار ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ جو ہے ان لوگوں کے اعلی کار ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں نوجوان طبقہ ان کی طرف مائل ہو رہا ہے اور انہیں سنتا ہے، بغور سنتا ہے، اور پھر جو ہے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور بالآخر ایسے کہتے ہوئے لوگ ملے جو کہتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے، انہیں سننے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اب فلاں صحابی کو یا فلاں صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی، یا دل کے اندر وہ محبت باقی نہیں رہی۔ یہی جو ہے اسلام دشمن جو عناصر ہیں، ان کا مقصد تو یہی تھا کہ دلوں کے اندر سے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت کو نکال دیا جائے، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے، نوجوان
طبقے میں جو ہے اس طرح کی برائی پھیلا کر کے وہ اپنے مقصد میں کہیں نہ کہیں کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن جو ہے ہماری اس ایسے مواقع پر ہماری یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمت سے روشناس کرائیں، لوگوں کو بتائیں، ان کی عظمت کو لوگوں کے درمیان اجاگر کریں، بتائیں کہ ان کے اوپر جو ہے حرف اگر کسی طرح سے بھی آتا ہے، ان کی عزت و ناموس پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر حرف آتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاگرد ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے، اور یہ اولین مخاطبین ہیں۔ اگر ان کے شان میں گستاخی کی جائے گی، ان کے اندر کیڑے نکالے جائیں گے، ان کے اندر کمیاں اور خامیاں نکالی جائیں گی تو پوری شریعت میں جو ہے معاملہ خلط ملط ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ شاگرد ہیں اور جو اولین مخاطبین ہیں یہ قرآن و سنت کے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے یہ ایمان لائے اور جس طرح سے انہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس طرح سے یہ ایمان لے کر کے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور جس طرح سے یہ ایمان لائے اسی طرح سے ہمیں بھی ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔